بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک انتہائی خوبصورت دین عطا کیا ہے جس میں ایک معنی خیز زندگی گزارنے کی مکمل گائیڈ لائن دی گئی ہے۔ انسان چونکہ خطا کا پتلا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے گناہ گاروں کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے اور مسلمانوں کو قرآن کریم میں بارہا استغفار کرنے کی تلقین کی ہے۔ استغفار کرنے سے جہاں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، وہیں اس سے ہمیں اور بھی کئی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، استغفر اللہ کا ورد کرنے سے جہاں مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ رحم فرماتے ہیں، وہیں یہ وظیفہ مسلمانوں کے لیے کثرت مال اور نیک اولاد کا وسیلہ بھی بنتا ہے۔ نمبر 2، قرآن میں ایک جگہ استغفار کی اہمیت اس طرح بیان کی گئی ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگتے رہو، بے شک وہ ہمیشہ معافی دینے والا ہے، یعنی صرف اللہ تعالیٰ سے رحمت کے طلبگار ہیں کیونکہ وہی معاف کرنے والا ہے۔ نمبر 3، استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کی ہر پریشانی کو دور فرمائیں گے اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائیں گے اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ نمبر 5، استغفار کا ورد ہمیں دنیاوی زندگی میں صبر عطا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ ہمیں ذہنی، جذباتی اور روحانی طور پر مضبوط کرتا ہے۔ نمبر 6، استغفار ایک ایسا عمل ہے جس پہ وعد خداوندی ہے کہ امت عذاب سے محفوظ رہے گی۔ نمبر 7، استغفار کرنے سے ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا ہوتی ہے۔ نمبر 8، سچی اور خالص توبہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں اور ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ نمبر 9، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہے جو معافی مانگ لے۔ نمبر 10، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر عورتوں کو استغفار کی تلقین کرتے کہ اے عورتوں کی جماعت، صدقہ کیا کرو اور کثرت سے استغفار کیا کرو، کیونکہ میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی ہے۔ کسی عورت نے وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لعن طعن زیادہ کرتی ہو اور خاوندوں کی ناشکری کرتی ہو۔ نمبر 11، استغفار اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ پاک توبہ کرنے والے بندے سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جس نے اپنا گم شدہ اونٹ پا لیا ہو۔ نمبر 12، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ سیاہی دور کر دی جاتی ہے، اور اگر توبہ کے بجائے گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے تو سیاہی بڑھتی رہتی ہے حتیٰ کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 13، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو یہ کہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ اس نے جہاد سے بھاگنے کا ارتکاب کیا ہو۔ نمبر 14، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو اور اس سے معافی چاہو، کیونکہ میں دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ نمبر 15، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توبہ و استغفار کرنے سے غم اور پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں اور اس کے پڑھنے سے قلبی سکون و اطمینان ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حضور عاجزی و انکساری، خشوع و خضوع اور توبہ و استغفار کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر اور لائک کر دیجیے۔